كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين رواہ البخاری۔ کوئی آدمی کسی کی زمین غصب کرے، چھینے، دبائے، اس کے بارے میں احادیث میں مختلف سزائیں آئی ہیں قیامت کے دن۔ چنانچہ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کا کچھ حصہ جس نے لیا بغیر حق ہے، اس کا حق نہیں بنتا، دوسرے کی زمین کو اس نے چھین لیا۔ فرمایا زمین کے ساتھ ہی اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں تک آخر تک اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ تو ایک سزا یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ سزا ملے گی جنہوں نے کسی کی زمین دبائی ہوگی کہ زمین میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھنسایا تھا، اسی طرح زمین چھیننے والے، دبانے والے کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا، آخر تک اللہ پہنچا دے گا، 7ویں زمین تک۔ دوسری حدیث میں دوسری سزا ہے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، من اخذ ارضا بغیر حقها، جس نے ناحق زمین لی، کلفا، قیامت کے دن اس کو مکلف بنایا جائے گا، پابند بنایا جائے گا، ان یحمل ترابها المحشر، اس کی مٹی کو جو ہے کھودو اور اس کی مٹی میدان محشر میں لے جاؤ۔ فرمایا ان یحمل ترابها المحشر، کھودنا کس قدر مشکل کام ہوگا، اور جتنی زمین دبائی ہوگی وہ ساری کی ساری اس کی مٹی کھودنی پڑے گی، کس قدر تکلیف دہ عمل ہے۔ تیسری سزا فرمایا بعض لوگوں کو یہ ملے گی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے، میں نے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایما رجل ظالم شبرا من الارض، جو آدمی بھی ظلمن لے زمین کا اتنا حصہ جتنی کہ ایک بالشت ہوتی ہے، کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ، اللہ اس کو مکلف بنائیں گے کہ اس کی کھدائی کر، اور کھدائی اوپر اوپر سے نہیں، حتی یبلغ آخر 7 ارضین، کتنی کھدائی کر، 7ویں زمین تک، نیچے تک اس کی کھدائی کر، تو اس قدر سزا ہے۔ فرمایا ثم یطوقہ الی یوم القیامہ، 50,000 سال کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا قیامت کے دن شروع میں اس کی کھدائی کا، وہ اس کی کھدائی کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی ٹکڑے کو اس کے گلے میں توق بنا کر، ہار بنا کر ڈال دیں گے، اور جب تک فرمایا یہ قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلے سے فارغ نہیں ہوں گے، یہ حتیٰ یقضی بین الناس، یہاں تک کہ اللہ لوگوں کا فیصلہ مکمل فرما لیں، جنتی جنت میں پہنچ جائیں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں، اس وقت تک یہ تیرے گلے میں توق بن کے رہے گا۔ اب 50,000 سال اٹھانا اس کو کس قدر دشوار اور مشکل عمل ہے،
یہ مختلف سزائیں حدیث پاک میں آئی ہیں. اس لیے دنیا کے نفع کے لیے کسی کی زمین دبانا اور آج کل اس کا بہت آج کل کیا بلکہ زمین ہو جن کے شروع میں زے آتی ہے. 3 چیزیں دنیا میں فساد کی بنیاد ہے: زن، زر، زمین. زن عورت اور زر سونا یعنی مال و متاع، اور زمین. تینوں کے شروع میں زے آتی ہے. یہ رے کے بعد زے، ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں را زا. اور آپ لوگوں کی بولی بولتے ہوئے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ رے اور زے، یعنی جس طرح آپ تو پڑھتے ہیں نا الف بے تے سے جیم ہے خے، اس طرح. اور ہماری عربی میں پڑھایا جاتا الف با تا ثا جیم ہا خا. تو ایک بچہ ہمارے پاس پڑھنے آیا، اس کو ہم نے کہا بھی پڑھو عین. عین اور حمزے میں فرق ہے. تو حمزے میں وہ زیادہ آواز نکالنی نہیں پڑتی بلکہ جھٹکا دینا پڑتا ہے حمزے کو. تو اس کی ادائیگی کا طریقہ اور ہے، اور عین کی ادائیگی کا طریقہ اور ہے. وہ واضح کر کے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. عین اور چیز ہے اور حمزہ اور چیز ہے. تو وہ نیا نیا آیا تھا. سکول میں تو آسان ہے، عین غین، عین غین آسان ہے، لیکن ادھر تھوڑا سا مشکل ہے. عین یہ ذرا دبا کے یہ خوب واضح کر کے پڑھنا پڑتا ہے. تو کہنے لگا، سبق لے کر جب فارغ ہوا تو کہنے لگا، کہتا ہے میرا تو انہوں نے گلا ہی بٹھا دیا، میرا تو حشر ہی کر دیا. تو عربی ایسے تو نہیں آتی، وہ تو محنت سے آتی ہے. تو بہرحال یہ میں نے ضمناً ایک بات عرض کر دی ہے. تو 3 چیزیں دنیا میں فساد کا ذریعہ ہیں، اور تینوں کے شروع میں زے آتی ہے. ایک حدیث پاک کے بارے میں ہم سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا یہ ثابت ہے؟ آپ حضرات کو میں وہ حدیث سناتا ہوں، سب حضرات توجہ سے سنیں. سعید بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارشاد فرما رہے تھے، من باع منکم دارا او عقارا، تم میں سے جو شخص گھر بیچے یا زمین بیچے، گھر بیچے یا زمین اپنی فروخت کرے، قامن اللہ یبارک لہ، تو یہ بیچنا اچھی چیز نہیں ہے. گھر بیچنا، زمین فروخت کرنا اچھی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملہ ارشاد فرمایا، قامن اللہ یبارک لہ، لائق ہے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس کو برکت نہ دی جائے. جس نے اپنی زمین بیچی یا جس نے اپنا گھر فروخت کیا. ہاں ایک صورت مستثنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دی، مہربانی فرمائی، فرمایا الا ان یجعلہ فی مثلہ، مگر یہ ہے کہ گھر بیچا تو اس کی رقم کو، یا زمین بیچی تو اس کی رقم کو اس جیسی چیز میں خرچ کر دے تو پھر اللہ اس کو برکت دے. اور اگر کوئی اور چیز اس سے خریدے اللہ اس کو برکت نہ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. تو یہ پرانے بزرگ جو ہیں یہ اس کے خلاف تھے کہ زمین بیچی جائے، ٹکڑا زمین کا فروخت کیا جائے، تو وہ ٹھیک کرتے تھے، وہ صحیح سوچ رکھتے تھے. ہاں اگر آپ نے یہ ایک گھر زائد بنایا ہوا ہے اس کو آپ فروخت کرتے ہیں، آپ اسی پیسے کو یہ کار خریدنے میں نہ لگائیں، یہ اسی پیسے کا کاروبار نہ کریں، بلکہ اس پیسے سے آپ دوبارہ اس جیسا گھر بنائیں یا زمین خریدنے آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے. 2 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، ابن ماجہ اور دارمی نے. چنانچہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، تو آج ثابت ہو کہ یہ بات بالکل درست ہے. ویسے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر وہی پیسہ آپ کسی اور چیز میں لگائیں گے اڑ جائے گا وہ.
اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا اور کہاں نہیں گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں، زمین بھی ہے اور ملازمت بھی ہے۔ ملازمت والے پیسے کو آپ ادھر ادھر، تنخواہ والے پیسے کو جو چیز چاہیں خریدیں بیچیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کام میں لگائیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، لیکن زمین کا جو پیسہ ہے اس کو آپ زمین پہ ہی لگائیں، یہ اس جیسی زمین خریدیں۔ اس سے ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کسی کا باغ ہے اور باغ کی آمدنی آتی ہے، ہر سال اس کا باغ فروخت ہوتا ہے، اگلے سال اس کی نئی بے ہوتی ہے یا 3 سال کے لیے بے کر دیتے ہیں وغیرہ، تو اب یہ جو اس کو کرایہ ملا ہے، یہ ٹھیکہ ملا ہے، تو کیا اس کو بھی دوسرے کاموں پر خرچ نہ کیا جائے؟ نہیں، آمدنی کی بات نہیں، خود رقبۃ الارض مراد ہے، یعنی زمین کا ٹکڑا مراد ہے۔ زمین کے ٹکڑے کو اگر آپ نے فروخت کیا اور کسی اور کام میں آپ نے لگا دیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس کی آمدنی کو آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، اپنی ضروریات پوری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔